آج کل لڑکیوں کی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز، میں لڑکیوں کو نہیں کروں گا خالی، لیکن لڑکیوں کی اس لیے لڑکیوں کی اس لیے کروں گا کہ لڑکی کو کسی گھر میں جانا ہے، اس کے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس چوائس ہے. لڑکا تو اس لیے کرے گا کہ امیر سسر ہو جائے تو یہ بات ہو گئی نا، لیکن لڑکی سوچے گی کہ مجھے وہاں جا کے رہنا ہے تو میری لائف جو ہے نا جو بھی ابھی ہے اس سے بہتر ہو، فار دیٹ اس کا فائنینشیل اسٹیٹس میرے سے بہتر ہو. میں یہاں پہ نا دیکھیں، میں مطلب بینگ اے لائر آف آل دا بوائز، ینگ بوائز آؤٹ دیر، ہاں جی، جو مطلب کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لڑکوں پہ بہت سیئر پریشر ہے. یہ بات بہت یعنی ہمیشہ پورٹریٹ تو ایسے کیا جاتا ہے نا کہ جیسے خواتین، ایگری کروں گی کہ خواتین جو ہے وہ مطلب بڑا، یہ پریشر پیرنٹس کی طرف سے، نہیں، میں سوسائٹی کا پریشر، کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہم سے ایسی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. جیسے ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کو 55-60 سال کی ایج میں، یعنی جب اس نے ساری زندگی گزار لی اور جو کچھ اچیو کیا، تو اگر وہ آپ کے والد صاحب آپ کو 55-60 سال کی ایج میں جو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، میں 24-25-28 سال کی ایج میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا. میرا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے، مجھے ٹائم چاہیے، میں چیزوں کو مطلب لے کے چلوں گا، اور اگر ایک اچھا لائف پارٹنر کوئی ہو اور وہ آپ کا ساتھ دے تو دنیا کے اندر کوئی چیزیں اچیو کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ کبھی دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے. ویسٹرن کلچر میں تو لائف پارٹنر آپ کا باقاعدہ پارٹنر ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو پارٹنر کہا جاتا ہے. اسی لیے پھر دیکھیں نا، کامیاب ہیں وہ ہم سے، اور ہم لوگ پھر بہت ساری چیزوں میں وہ ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں. نہیں، ان کے میرجز کے کچھ اور ایشوز ہیں نا. اس میں اس وقت یہ ہے کہ اب لڑکیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں. پہلے لڑکیاں اتنی کمپیریٹیولی کم. اچھا، اب مردوں میں پڑھے لکھے ہونے کی ریشیو ذرا کم ہو گئی ہے. لڑکے اتنے سیریس نہیں ہیں پڑھائی میں، ٹھیک ہے. جب ایک لڑکی بہت پڑھ لکھ گئی، ٹھیک ہے، لڑکے ہمیشہ سے لڑکیوں سے کم ہی سیریس تھے. ہاں، مگر اب یہ ریشیو بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جب ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ہم سے ایک ڈگری آپ، یعنی کہ ہم نے ایم فل کیا ہوا ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہو. ایسے ہی یو گاٹ مائی پوائنٹ. یہ سینیریو بہت بڑھ گیا ہے اور یہ بڑے واسٹ اسکیل پہ جا رہا ہے. تو اس میں آپ اپنے طور پہ مسٹیک پہ کس کو سمجھتی ہیں، لڑکی کو؟ نہیں، لڑکوں کے پیرنٹس کو بھی، کہ انہوں نے یا تو ان کو وہ ماحول نہیں دیا، یا وہ اویئرنیس نہیں دی، وہ یا والی بات، یا ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ڈالا کہ بھائی تم نے آگے گھر چلانا ہے، اس لیے تمہیں لڑکی سے زیادہ اچھا پڑھنا ہے. ہاں نہیں، اس لیے نہیں، تم نے آگے گھر چلانا ہے، تمہاری آگے فیملی ایکسٹینڈ ہوگی، یہ ہوگا، تو تمہیں یو شوڈ بی مور رسپانسبل. مردوں کو ذرا رسپانسبل زیادہ ہونا چاہیے. رسپانسبل ایک چیز ہے، مگر ایجوکیشن، ڈونٹ یو تھنک کہ مرد الٹیمیٹلی مطلب جب اس پہ ذمہ داری، چونکہ میں خود پڑھتی ہے تو وہ رسپانسبل ہو جاتا ہے، وہ خود بخود رسپانسبل ہو جاتا ہے. مگر مطلب مجبوری کے تحت. ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، اچھا ہمارا بیٹا ابھی ٹھیک نہیں ہے نا، شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس بات کی کیا گارنٹی؟ یہ تو خیر وہ ٹھیک نہیں ہے تو علاج کراؤ. ہاں، علاج کراؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا، ابھی نہیں کمایا، ابھی میچور، ہاں، ابھی اگر وہ کما شما نہیں رہا، شادی کر دیں گے، ذمہ داری پڑے گی، کمانے لگے. مگر اگر کوئی لیڈ بیک ہوگا نا، جو نہیں کرنا چاہتا، اس کی آپ 10 شادیاں بھی کرا دیں نا، اس نے نہیں کرنا، وہ اگلے کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کرے گا. اگلے کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی. میں آپ کو اس پہ اپوز نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا ایک تھن لائن ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہاں، جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو آپ میں میچورٹی آ جاتی ہے، ایک چیز، ٹھیک ہے. اس کو مگر لڑکیاں، میں آپ کو بتاؤں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، عورت جو ہے، لڑکی جو ہے، وہ مرد سے زیادہ میچور ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. چلیں، ان کا میچورٹی لیول، ہاں، یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ٹیکنگ دی ایگزامپل آف مدرز، جنرلائز نہیں کرتے، مدرز اینڈ گھر کی بہنوں میں بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہے. اس کے اوپر ہم آرگیو نہیں کرتے. وہ میں ایک پوائنٹ آپ کو کہوں گا، اپنا ایکسپیرینس، ٹھیک ہے. وہ ایکسپیرینس یہ کہ جب میری منگنی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ریلیشن شپ میں کسی زیادہ نہیں رہا کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر یا اسٹڈی گوئنگ چل رہا ہو، ٹھیک ہے. میری منگنی ہی ہو گئی ڈائریکٹ. جیسے ہی منگنی ہوئی نا تو ذمہ داری میری منگنی، میں اس کو چھوڑ کے آؤں، میں اس کو لے کے آؤں، اس کے گھر والوں کو کس طرح، یہ والی چیزیں. پھر اس کے بعد اپنا فائنینس دیکھنا ہے کہ آگے میری شادی ہوگی، میں کیا، شادی ہوئی تو میرے اندر وہ رسپانسبلٹی والا لیول خود بخود آٹومیٹکلی بڑھ گیا کہ اب تو بھائی میرے پہ ذمہ داری ہے، میرے کندھے پہ. اب اس میں یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے بچہ ہوا تو پھر وہ ایک اور نیکسٹ لیول کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اور کچھ ایک مائنورٹی وہ ہے کہ جو کہ شادی کرنے کے بھی 30 سال بعد بھی میچورٹی نہیں آتی. مطلب اگر ان کی ایگزامپل کو دیکھ کے آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے دیکھیں کون سی میچورٹی آ گئی. بٹ کچھ ایگزامپلز ایسی بھی ہیں جس میں ایکچولی اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی کیٹیگری فال کرتی ہے. بٹ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت سکسیزفل لائف گزار رہے ہیں،
جن کا ایج گیپ زیادہ ہے وہ بھی بہت اچھی لائف ہاں گزارے ہیں, جو سیم ایج کے ہیں وہ بھی اچھی لائف گزارے ہیں, کچھ ارینج والے بہت اچھی گزارے ہیں, کچھ لو میرج والے بہت اچھی گزارے ہیں. آج کل تو بڑے ایشوز ہیں, ایکسپیرینس ویری کرتا ہے. ہاں یہ ویری کرتا ہے اور پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. بہرحال میں کنکلوسیولی بھائی اینڈ ماوش آلسو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس ایشو نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. That's what I think. Totally agree. The reason is کہ مطلب addressed in what way کہ یار آپ کو نا خود ایجوکیشن لینی چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے جو انفلوئنسرز ہیں معاشرے کے اندر, چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں, چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی انفلوئنسرز ہیں, چاہے وہ استاد ہیں معاشرے کے, یعنی وہ سارے لوگ جو کسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں. اس ایشو پہ بات ہونی چاہیے, بہت کم بات ہوتی ہے, اور وہ کم بات ہونے سے ایجوکیشن نہیں, اور ایجوکیشن نہ ہونے سے کیا نقصان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت بیچارے ڈسٹرب ہیں, ہاں ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں.